کیا ہمارا وجود ہم کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں سوسائٹی کو؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اپنی حدیث میں اس کو واضح کر دیا، خیرکم من ینفع الناس، تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو، مسلمانوں کو نہیں، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور مزید واضح کر دیا، کہا یاد رکھو کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت خدیجہ جو مکہ معظمہ کی سب سے بڑی تاجر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کے بھتیجے حکیم بن حزم جو خود بہت مالدار آدمی تھے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حکیم غور سے سنو، الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر کا ہاتھ ہمیشہ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ عزت اس کی ہوگی سوسائٹی میں اور آپ قانون بنا سکتے ہیں تھوڑے وقت کے لیے، ہمیشہ کے لیے جو قانون ہیں انہیں چاہے آپ اللہ کا قانون کہیے، چاہے آپ قوانین فطرت کہیے، جو چاہے کہیے، وہ بدلتے نہیں ہیں۔ اور وہ قانون کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر کا ہاتھ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر۔ عزت ہمیشہ دینے والے کی ہوگی، مانگنے والے کی عزت کبھی نہیں ہوگی۔ لیکن کوئی وقت والوں نے بھی کوئی اسکول بنایا پٹنہ میں، اگر پتہ ہو تو آپ مجھے بتائیے، خاص طور سے غریب بچوں کے لیے۔ اور میں ایک بات آپ سے بڑھ کے کہتا ہوں، مولانا دانیال صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً انہیں حفظ ہے قرآن، یہاں اور بھی لوگ ہوں گے، اگر میں غلط کہوں تو ابھی ٹوک دیجیے گا۔ وقت کا لفظ قرآن حکیم میں نہیں آیا، لیکن قرآن بھرا پڑا ہے، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، کمزور کے اوپر، غریب کے اوپر، بیوہ کے اوپر، مسکین کے اوپر، مسافر کے اوپر، جو قرضے کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں ان کے اوپر خرچ کرو۔ اور سورہ توبہ میں 9 بدیں دکھائی گئی ہیں کہ صدقے کا، زکوٰۃ کا پیسہ ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین وابن السبیل، 9 ہے۔ یہ پیسہ جو ہم نے لیا، جو صدقے میں کسی نے دیا، زکوٰۃ میں دیا، زکوٰۃ لفظ بھی نہیں آتا، 2.5% تو بالکل نہیں آتا۔ یہ فقہا کی اپنی اختراع ہے۔ قرآن تو کہتا ہے قل الافواہ، جتنا تمہاری ضرورت سے زیادہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو سب کو خرچ کرو۔ لیکن یہ آیت سیدھے آپ چلو 2.5% ہی کرو، یا اپنے وقت کی پراپرٹی ہے وہی کرو، صرف سب مت کرو۔ لیکن یہ تو دیکھنا پڑے گا کہاں خرچ کرنا ہے، وہ تو وہ لکھا ہوا ہے صاف قرآن حکیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین وابن السبیل وغیرہ وغیرہ۔ مدینے میں ایک یہودی کھڑا ہوا، بوڑھا آدمی، بھیک مانگ رہا۔ کسی روایت میں حضرت عمر کا ذکر ہے، کسی روایت میں مولا علی کا ذکر ہے کہ وہ وہاں سے گزرے، انہوں نے اس یہودی سے پوچھا کہ بھیک کیوں مانگ رہے؟ اس نے کہا کہ مجھے 1 درہم ٹیکس دینا ہوتا ہے، مجھے اب آنکھوں سے صاف نظر نہیں آتا، اب میں کما نہیں سکتا، تو بھیک نہیں مانگوں تو کیا کروں؟ وہ اسے لے کے اپنے ساتھ بیت المال گئے، پہلے اس کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد اس کا ماہانہ وظیفہ مقرر کیا۔ اگلے دن مسجد میں نماز کے وقت اعتراض ہوا، کہا گیا کہ یہ پیسہ آپ ایک غیر، غور کیجیے گا الفاظ پہ، یہ پیسہ آپ ایک غیر مسلم کو کیسے دلوا سکتے ہیں؟
تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن کو اس کا اندازہ تھا کہ تم یہ اعتراض کرو گے، اس لیے قرآن نے کوئی شک اور شبہ نہیں چھوڑا۔ قرآن آیت کو غور سے پڑھو، غریب، کمزور، بے سہارا آدمی کے لیے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک فقیر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ایک مسکین کا لفظ استعمال ہوا۔ قرآن نے اس میں کوئی شبہ نہیں چھوڑا، فقیر کا لفظ استعمال کیا ہے مسلمان بے سہارا کے لیے، اور مسکین کا لفظ استعمال کیا ہے غیر مسلم بے سہارا۔ تو صدقہ دینے والا کوئی بھی ہو، زکوٰۃ دینے والا کوئی بھی ہو، وقف کرنے والا کوئی بھی ہو، اس سے ہونے والے فائدے میں غیر مسلم غریب کو بھی قرآن حکیم نے شامل کیا ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آج کی تاریخ میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ صرف زکوٰۃ صرف چند ادارے ہیں ان کو دینی چاہیے۔ کل اگر قیامت کے دن آپ کا کوئی غیر مسلم پڑوسی جو غریب اور کمزور تھا، مسکین تھا، اس سے اگر اللہ سے شکایت کری کہ یا اللہ آپ نے تو، میں مسلم نہیں ہوں، اس کے باوجود آپ نے میرا حق قرآن میں واضح کر دیا تھا کہ میرا حق بھی ہے اس دولت پر، لیکن انہوں نے مجھے بالکل نہیں دیا، تو کیا جواب دیں گے؟ ہمیشہ دھیان، یہ زندگی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہمارا ایک مزاج بنا دیا کہ ابھی ڈاکٹر اعجاز صاحب نے ملت کے لفظ کی جو ان کی سمجھ ہے وہ بتا کے مجھے بڑا مطمئن کر دیا، ورنہ میں اس پہ ہی کافی دیر بولنے والا تھا۔ ملت بچاؤ، ملک بچاؤ، بھائی یہ زبان بدلنی پڑے گی۔ 1946 سے پہلے اسلام بچاؤ، اگر ملک کی تقسیم